السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ ہم پڑھ رہے ہیں مغل امپائر۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کازز آف ڈکلائن آف مغل امپائر۔ یہ جو مغل امپائر تھا یہ ڈکلائن کیسے ہوا، اس کے پیچھے ریزنز کیا تھے، تو آج اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ واٹ آر دا کازز آف ڈکلائن آف مغل امپائر۔ Historians have offered numerous explanations for the rapid collapse of the Mughal Empire between 1707 and 1720. After a century of growth and prosperity. کہتے ہیں کہ ہسٹورینز جو تھے وہ اپنی ایکسپلینیشن میں کہتے ہیں کہ جو یہ مغل امپائر تھا وہ تیزی سے کولیپس ہونے لگا کب؟ بٹوین 1707 and 1720 after a century of گروتھ اینڈ پراسپیرٹی۔ ایک سینچری کے بعد جو ان کی گروتھ تھی، جو ان کی پراسپیرٹی تھی مغل امپائر کی، تو وہ ریپڈلی تیزی سے ڈکلائن ہونا شروع ہو گئی کب؟ کہ بٹوین 1707 اینڈ 1720 کے بیچ میں جو مغل امپائر تھا یہ ڈکلائن ہونا سٹارٹ ہو گیا۔ ان فسکل ٹرمز the throne lost the revenues needed to pay its chief officers, the emirs, nobles and their entourages. کہتے ہیں کہ جو ان کے ڈکلائن کا جو وجوہات تھے وہ تھے throne lost the revenues، جو ان کا تخت و تاج تھا، جو مغل امپائر تھا، جو مغل امپرر تھے، ان کے پاس ریونیو نہیں بچے، ان کے پاس پیسے نہیں بچے۔ they do not have the revenues to pay its officers, چیفٹینز، نوبلز، جو بھی ان کی سلطنت میں تھا، جو بھی ان کی ایڈمنسٹریشن میں تھا، تو ان کو پے کرنے کے لیے ان کے پاس ریونیو نہیں بچا۔ تو یہ بھی ایک وجہ تھی کہ مغل امپائر ڈکلائن ہو گیا۔ The emperor lost authority as the widely scattered imperial officers lost confidence in the central authorities and made their own deals with local men of influence. کہتے ہیں جو امپرر تھا اس نے اپنی اتھارٹی کھو دی، he lost his authority، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ as the widely scattered imperial officers lost influence، جو ان کے آفیسرز تھے ان کا بھی انفلوئنس ختم ہو گیا مغل امپائر میں، جو بھی آفیسرز تھے ایٹ دیٹ ٹائم، تو ان کا بھی جو انفلوئنس تھا وہ ختم ہو گیا۔ اینڈ میڈ دیئر اون ڈیلز، تو وہ خود ہی ڈیل کرنے لگے، جو وہاں پہ لوکل انفلوئنشل پیپل تھے تو ان کے ساتھ وہ خود ڈیلنگ کرنے لگے۔ دا امپیریل آرمی واجڈ ڈاؤن ان لانگ فیوٹائل وارز اگینسٹ دا مور اگریسو مراٹھاز لاسٹ اٹس فائٹنگ اسپرٹ۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جو امپیریل آرمی تھی وہ بھی ان کا بھی جو ایک اسٹرینگتھ تھی، ان کی جو پراسپیرٹی تھی وہ بھی ختم ہونے لگی۔ فیوٹائل وارز اگینسٹ دا مور اگریسو مراٹھاز لاسٹ اٹس فائٹنگ اسپرٹ، جو مراٹھاز کے خلاف جو امپیریل آرمی تھی ان کا جو فائٹنگ اسپرٹ تھا وہ اگینسٹ مراٹھاز ختم ہونے لگا۔ کہتے ہیں فائنلی came a series of violent political feuds over control of the throne، تو اس کی وجہ سے یہ تخت و تاج بچانے کے لیے بہت ساری لڑائیاں ہونے لگی۔ تو after the execution of Emperor Farrukhsiyar in 1719 local Mughal successor states took power in region after region۔ جو مغل امپرر تھا فاروق شیر، تو اس کے ایگزیکیوشن کے بعد، اس کے مرنے کے بعد، اس کو پھانسی دینے کے بعد جو مغل امپرر تھے، جو مغلز تھے، ان کے جو سکسیسرز تھے انہوں نے ریجن آفٹر ریجن کیا بولتے ہیں اس کو، تھرونز حاصل کیے، یا تھرونز جو بھی تھے، جو بھی امپائر تھا ان کا، وہ ریجن آفٹر ریجن انہوں نے ٹیک اوور کیا۔ Contemporary chroniclers bewailed the decay they witnessed it, a theme picked up by the British historians who wanted to underscore the need for a British-led rejuvenation۔ تو اس کے بعد ہسٹورینز کہتے ہیں جب یہ مغل امپائر ڈکلائن ہونا سٹارٹ ہو گیا تو اس کے بعد جو برٹشرز تھے، جو برٹشرز وہاں پہ آئے تھے مغل دور میں، جن کو وہ ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی، جس کو مغلز نے وہاں پہ ٹریڈ کرنے کے لیے وہاں پہ ان کو فرمان بھیجے تھے کہ یو شوڈ کم ہیئر اینڈ ڈو ٹریڈ۔ تو جب ان کو لگا کہ یہ مغل امپائر
ख़त्म होने लगा, मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन होने लगा, सो दे नीड फॉर अ ब्रिटिश लेड रिजुविनेशन। तो उन्होंने बोला जो ब्रिटिश जो है वो इसको लीड करे, रिजुविनेट करे। थैंक्स। और ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक, मुग़ल एम्पायर। तो इसी के साथ जो हमारा मुग़ल एम्पायर का जो लेसन था वो आज कंप्लीट हो गया। तो इंशाअल्लाह कल हम इसके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक्स।